ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری بات ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو زکوٰۃ کے حوالے سے کہا اور بتایا گیا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جو سزا کو بیان کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف مصرف کی جمع ہے، وہ یعنی خرچ کرنے کی جگہ وہ کون کون سی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے کام اور ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف غریبوں میں، محتاجوں میں اور کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ سب فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علیم ہے، بڑا ہی حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ میں جو سب سے پہلا ہے انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہیں۔ فقراء سے مراد ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں اور اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں اور ان پر دوسرے مسلمانوں سے سوال کرنے کی نوبت آ جائے، یعنی ایسے ہیں کما بھی نہیں سکتے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، دائمی بیمار ہیں، تو وہ کما بھی نہیں سکتے، اب دوسروں سے وہ سوال کرنے پر مجبور ہیں، سوال کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، ان کو ہم فقراء کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوسرے نمبر پر ہے مساکین۔ مساکین اس سے مراد ایسے افراد ہیں جو معذور ہوں یا نہایت خستہ حال ہے، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات اور معاملات پورے نہیں ہوتے اور اپنی خودداری اور شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، سوال بھی نہیں کرتے، ان کو مساکین کہا جاتا ہے۔ فقراء جو سوال کرتے ہیں، حالات ان کے بھی کمزور ہیں، لیکن مساکین محنت کوشش تو کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھائیں، خودداری سے کھائیں، لیکن حالات ایسے ہیں اور اب اس شرم کی بنیاد پر وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ والعاملین علیہا، اور تیسرے نمبر پر ہے اس کے عاملین، عمل کرنے والے، مراد جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، زکوٰۃ کا حساب لینے والے اور زکوٰۃ کا حساب و کتاب رکھنے والے اور زکوٰۃ کو آگے حقداروں تک پہنچانے والے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور مستحق حقدار لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس محکمے میں، محکمہ زکوٰۃ میں جو کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں وغیرہ۔ اور اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، ہر چیز کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی برادری، خاندان، سب کچھ چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ اللہ جو ہو رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور باقیوں کے لیے جو ہونا چاہتے ہیں ان کو اللہ اس راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے مالی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، تاکہ ان کی تالیف قلب ہو، ان کے مالی جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں آسانی ہو۔ والغارمین، غارمین سے مراد ایسے لوگ جو معاشرتی اور معاشی مجبوری کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہیں، کاروبار کیا تھا، ٹھپ ہو گیا، کاروبار کیا، حالات بدل گئے، آگ لگ گئی، فیکٹری جل گئی، نقصان ہو گیا۔ والغارمین، ایسے مقروض، اور وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے،
اب ایسا کوئی سورس اور ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ قرض ادا کر سکیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتاریں۔ قرض کسی صورت میں بھی معاف نہیں، انسان کو اپنی ہمیشہ معاملات کو کلیئر رکھنا چاہیے، کلیئرنس ہر وقت ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قرض کے علاوہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن قرض کا معاملہ نہیں۔ اور آپ اس لیے پوچھ لیتے تھے اس کا قرض کون ادا کرے گا، تو اس لیے قرض کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر کوئی ایسا واقعی مقروض ہے اور وہ قرض ادا کرنے میں کوئی ایسا اس کا کوئی سورس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنا قرض ادا کر سکے، تو پھر اس کو قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور رقاب کے اندر کسی جنگی قیدی یا غلام بے گناہ جیل میں بند شخص کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا، گردن کو چھڑانے کے لیے۔ پہلے تو غلام ہوتے تھے اور غلام کو آزاد کرنا، آج کل وہ غلام تو نہیں ہے تو لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ جیل کے اندر جو قیدی ہیں اور وہ جو ناجائز قیدی ہیں، جو مجرم ہیں، جن کو سزا کے طور پر واقعی جرم کیا ہے اور ان کو سزا کے طور پر رکھا ہے، وہ تو اپنے جرم کی سزا لیں، لیکن کوئی ایسے جو بے گناہ ہیں، جن کا جرم تو نہیں ہے لیکن ان کو قید کے اندر رکھا ہوا ہے، جیل میں ہے، تو ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ پر نکلے ہیں، وہ جہاد کے لیے ہیں، وہ اسلام کی اشاعت کے لیے ہیں، وہ اسلام کے حصول کے لیے ہیں، وہ اسلام کو سیکھنے کے لیے ہیں، اسلام کو پڑھنے کے والے ہیں اور اسلام کو پڑھانے والے، اسلام کو سکھانے والے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ضروریات کو، جو جہاد کے اوپر جاتے ہیں، جو اللہ کے الہی کلمات اللہ کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے علم کو اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں، ان کی مدد، ان کی ضروریات، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھنا اور اس پر زکوٰۃ دینا۔ اور آخری ہے وابن السبیل، اللہ کے وابن السبیل مسافر، سفر کا بیٹا مراد مسافر، ایسا مسافر جو حالت سفر میں ہو، محتاج ہو گیا، گھر سے دور ہو، اگرچہ وہ گھر میں خوشحال بھی ہے، خوش باش بھی ہے، اگرچہ وہ بڑی گاڑی کے اوپر بھی ہے، اگرچہ اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اس کا جوتا بہت اچھا ہے، لیکن دوران سفر اس کو مال کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے، زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ حالت سفر میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی جیب کٹ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے پیسے گر گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ اس طرح بن گیا ہے، تو سفر کے اخراجات کے مطابق زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کرایہ، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا کرایہ ہے، جتنا کرایہ بنتا ہے اسی حساب سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، زکوٰۃ دینا یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کس کس کو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے وہ مصارف بیان کر دی، اور وہ جانتا ہے ہم کیا زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کتنی دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس انداز سے، کس نیت اور کس ارادے اور کس معاملے سے جو ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، ہر کیفیت کو جانتا ہے، اور اس میں وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کتنی زکوٰۃ دینی، اتنی اس نے 2.5% کے حساب سے مقرر کر دی۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا اللہ کی طرف سے فریضۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔